پوری اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے، کسی ایک صحابی نے ہاتھ نہیں بڑھایا مانگنے کے لیے، اسلام کی یہ بڑی تاریخ ہے۔ آپ پٹھانوں میں چلے جاؤ، کوئی ایک بھکاری آپ کو پٹھان نہیں ملے گا، پیسے لے کے گھومتے رہو پوری دنیا میں۔ آج بھی جو زیادہ مانگنے والے سڑکوں پہ ہیں ان میں 90% لوگ ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں، جا کے پتہ کر لو ان کے آدھار کارڈ چیک کر کے۔ آپ محمد رسول اللہ کے پاس جب وہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ پریشان ہوں، کیا کروں؟ محمد رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ مدد چاہتا ہے۔ ایک لوئی ان کے کندھے پہ تھی، چادر، پرانے دور میں رواج تھا، لوگ چادر کندھے پہ رکھتے تھے، گرمی ہو یا سردی ہو۔ وہ چادر پکڑی، اعلان کیا بھی کون ہے جو اس چادر کی قیمت دے دے۔ صحابہ نے دیکھا چادر تو بڑی پرانی ہے، بوسیدہ ہے، گندی ہے، پھٹی ہوئی ہے، لیکن ہے کس کے ہاتھ میں؟ بے قیمت چیز جس کی قیمت ہی نہیں ہے، ردی ہے بالکل، لیکن ہے کس کے ہاتھ میں؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 2 دینار اس کے عطا ہوئے۔ محمد رسول اللہ نے 2 دینار کے بدلے وہ چادر ایک صحابی کو دی۔ وہ 2 دینار اس آدمی کو پکڑائے، فرمایا بازار جاؤ، ایک کٹورا خریدو، اس میں کھانا کھایا کرنا، 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ۔ کلاڑی لایا، محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، لا کے منڈی میں بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں 10 دن بعد رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ لے کے آیا، فرمایا یا رسول اللہ وہ ایک چادر نیلام کی تھی، اتنا کام ہو گیا کہ گھر کے سب کے بستر بن گئے، روز کما رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسلام نے ہمیں تاریخ عطا فرمائی ہے۔ میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں قائم رہتی ہیں۔ چلے تو سارے ہی جانا ہے، جانا تو سب نے، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں قائم رہتی ہے۔ اگر کسی کا لگایا ہوا پرچم سلامت رہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ ہمیں بار بار کہا کرتے تھے 2 باتیں، رات بھی میں نے ختم قرآن کے موقع پر بتائی تھی، آپ جمعۃ الوداع پڑھنے آئے ہو، آپ کو بھی کہتا ہوں 2 باتیں میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائیں، بار بار روزانہ ہی کہہ دیتے تھے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ڈرنا اس لیے کہ مر جائیں گے اور موت تو آنی۔ بندہ ڈرتا کیوں ہے بھائی؟ کہ مر جاؤں گا تو موت تو آنی ہے۔ بار بار ہمیں ساری زندگی ایک بات دہرائی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور دوسری بات کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے بار بار کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آخری زندگی میں، بچپن سے جب ہم چھوٹے تھے تب بھی بار بار کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری کامیابی غریبوں میں چھپی ہے، تمہاری کامیابی ضرورت مندوں میں چھپی ہے، تمہاری کامیابی کمزور لوگوں میں چھپی ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ کمزور آ جائے مدد مانگنے، اس کی مدد کرو، جس طرح کی مدد چاہتا ہے، دشمن کے خلاف چاہتا ہے مدد کرو، مال کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، دوائیوں کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، صحت کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، گھر کی مدد چاہتا ہے مدد کرو۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری کامیابی کمزوروں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے باپ نے ساری زندگی 2 نصیحتیں کی ہمیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور مدد جو ہے ہمیشہ کمزوروں کی کرتے رہنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، تو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ تو لیکن مدد شروع کہاں سے کرنی ہے؟ مدد کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بہت غریب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی اگر محتاج ہے، چاہے اس کا مذہب وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی مدد اپنے پڑوسی کی کرنی ہے، پھر اپنے سکے بھائی بہنوں میں اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی ہے،
مجھے پتا ہے مدرسے والوں کو زکوٰۃ صدقات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پہلا حق پڑوسی کا ہے، دوسرا حق سکے خونی رشتہ داروں کا ہے۔ اگر یہ دو کیٹیگریوں کے لوگ مدد نہیں چاہتے، ان کے پاس مال ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، جس کو مرضی دیتے رہو، لیکن پہلے ان کی مدد کرنی ضروری ہے۔